मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़ासत आज पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी और कश्मीरी मौजूद हैं वहां यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर कश्मीर कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई जिसमें बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस ने शिरकत की। इटली, बेल्जियम और स्पेन में भी मुजाहरे किए गए, जबकि अफगानिस्तान में भी तारीख में पहली बार कश्मीर के लिए मुजाहरा हुआ। पाकिस्तान के अंदर भी हर शहर में रैली निकाली गई। सुबह 10 बजे सायरन बजाए गए, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और कोहाला के पुल पर हाथों की जंजीर बनाई गई। आज के दिन ने एक बार फिर साबित कर दिया कश्मीर वो वाहिद एजेंडा है जिस पर इस पूरे मुल्क में कोई इख्तलाफ नहीं। हम सब अपने मजहबी, फिकही, लिसानी, नस्ली और सियासी इख्तलाफात भुलाकर कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। आज के दिन ने यह भी साबित कर दिया कश्मीर वो वाहिद एजेंडा है जिस पर इस पूरे मुल्क में कोई इख्तलाफ नहीं। हम सब अपने मजहबी, फिकही, लसानी, नस्ली और सियासी इख्तलाफात भुलाकर कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। आज के दिन ने यह भी साबित कर दिया हम 70 साल से कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं और हम मजीद 170 साल तक कश्मीर के लिए लड़ सकते हैं, यहां तक कि इंडिया मेज पर बैठकर यह मसला हल करने के लिए तैयार हो जाए। आज सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने आजाद कश्मीर की कानून साज असेंबली में खड़े होकर इंडिया से 8 मुतालबात भी किए। जब नई हुकूमत आती है किसी मुल्क के अंदर तो वो बड़ा अच्छा मौका होता है कि हाथ बढ़ाया जाए दोस्ती का। प्राइम मिनिस्टर साहब ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसको जिस अंदाज से रद्द किया तो मैं अफसोस का इजहार ही कर सकता हूं। मैं डिमांड करता हूं पहले कि तमाम सियासी कैदियों को भारत रिहा करें। दूसरी डिमांड, इजहार राय की आज़ादी दी जाए ताकि लोग अपनी बात कह सकें। तीसरी डिमांड, निहत्ते कश्मीरी अवाम पर आतशी असलहे का इस्तेमाल बंद किया जाए। चौथी डिमांड, पैलेट गन्स का इस्तेमाल है। इंतहाई वहशियाना कैफियत है कि बच्चे और औरतें और सब लोग नाबीना हों, इसको बैन किया जाए। मैं चैलेंज करता हूं कि हिंदुस्तान किसी और दूसरे सूबे के अंदर, किसी शहर के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ इस्तेमाल होती है तो बंद किया जाए। जारहाना काले कवानीन वापस लिए जाएं, ये 5वीं डिमांड है। छठी डिमांड ये है कि मकबूजा कश्मीर की क़यादत को बैरून मुल्क सफर की इजाजत खुली दी जाए ताकि वो अपना मुकदमा बाहर बयान कर सके। 7वीं डिमांड मेरी यह है कि इंसानी हकूक के आलमी मुबस्सिरीन के लिए रास्ते खोले जाएं ताकि वो जाकर वहां खुद देख सके। और आखिरी और 8वीं डिमांड ये है कि हिंदुस्तान आलमी मीडिया के लिए और सोशल मीडिया के लिए कश्मीर के साथ कम्युनिकेशंस को बरकरार रखे और खोल दे, क्योंकि इसी से दुनिया को पता चलेगा। अगर तुम ठीक हो तो दुनिया को पता चल जाएगा, अगर तुम गलत हो तो दुनिया को पता चल जाएगा। ये मुतालबात पूरे पाकिस्तान की आवाज हैं। इंडिया को आज या कल यह आवाज बहरहाल सुननी पड़ेगी। क्या वो वक्त नहीं आ गया जब इंडिया को पाकिस्तान के साथ मेज पर बैठकर कश्मीर का फैसला कर लेना चाहिए? और अगर वो वक्त अब भी नहीं आया तो फिर वो कब आएगा और कश्मीर के मसले के क्या क्या मुमकिना हल हो सकते हैं? यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं एयर मार्शल रिटायर्ड शायर लतीफ साहब, सीनियर तजियाकार हैं। आप इनकी गुफ्तगू सुनते रहते हैं। इम्तियाज गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तजियाकार हैं। लाहौर में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर फरीद ताज साहब, जमात इस्लामी के साथ इनका ताल्लुक है। और इंडिया में इस वक्त हमारे साथ है डॉक्टर जनरल रिटायर्ड राज कादियान साहब, ये इंडियन आर्मी के साबिक डिप्टी चीफ हैं। जनरल साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। देखिए, ये कश्मीर का मसला 71 साल से इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए बहुत बड़ा मसला है। हम बैठ के इस मसले को हल क्यों नहीं कर लेते ताकि लोगों की जान बचे? दोनों जो मुल्क है उसमें जो गुर्बत है, उसमें जो प्रॉब्लम्स है, वो सारे हल हो जाएं। सवाल मुझसे है, आपकी आवाज इतनी अच्छी नहीं आ रही है। जी जनरल साहब, जी जनरल साहब। देखिए, मेरा मानना है कि दो पड़ोसी मुल्कों को दोस्ताना तरीके से रहना चाहिए ताकि हम अगली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा फ्यूचर छोड़ के जाएं। और उस दोस्ताना ताल्लुकात के लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल ना दें।
मैं आपको साफ बताना चाहता हूं, कश्मीर और मेरी तर्क जो है, मेरी आर्गुमेंट तारीख पर बुनियादी है। हमारे पास 584 रियासत थी 47, हर रियासत का अलग रूलर था, कोई नवाब थे, कोई राजा थे, कोई महाराजा, सबको चॉइस दी गई थी कि आप डिसाइड करें पाकिस्तान में जाना चाहेंगे या हिंदुस्तान में रहना चाहेंगे। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह की चॉइस थी हिंदुस्तान के साथ रहने। उन्होंने एक्सेशन 26 अक्टूबर 1947 को साइन किया था। एक्सेशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत एक लीगल डॉक्यूमेंट है। तो ये है सच्चाई। कश्मीर भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा रहेगा। अगर पाकिस्तान इसको बार बार एक अपना मुद्दा बनाना चाहता है, यूएन क्यों चले गए दोनों मुल्क? जंगें क्यों होती रही? ये कॉन्फ्लिक्ट है, आपको ये भी मानना पड़ेगा, इसमें तो यूएन गारंटर है। ये कॉन्फ्लिक्ट तो आपने शुरू किया था। इससे पहले कि महाराजा हरि सिंह अपना डिसीजन लेते, आपके उस वक्त के वजीर आजम लियाकत अली खान ने 11 सितंबर को रेडर को अंडर भेजने का हुक्म दिया था। तो रेडर आ गए थे, वो तो फिर दखल तो अगर कश्मीर जब हिंदुस्तान के साथ मिल गया, आपके रेडर वहां हैं, तो दखलंदाजी। मेरा ख्याल ये है कि वो फिर आप ये मसला हल नहीं करना चाहते, आप ज़ाहिर आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। फिर पाकिस्तान तो हर बार ऑफर कर चुका है, आज भी ऑफर किया है कि आए बैठे ताकि मसला हल करें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप फिर इस सोच के साथ इस मसले को हल कर सकेंगे। प्राची साहब की तरफ जाने से मैं वापस आता हूं आपकी तरफ। प्राची साहब ये फरमाइए कि सर ये मसला हल कैसे होगा फिर? देखिए ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो ये जनरल साहब को बात भी करने दें। देखिए ना, ये बिल्कुल गलत बयानी पर मबनी जनरल साहब ने एक मौकफ लिया है। ये महाराजों को इख्तियार नहीं था, असूल था कि जहां मेजॉरिटी हो, जिसकी भी अक्सरियत हो। 75% आबादी मुसलमान थी, सारे रास्ते पाकिस्तान की तरफ आते हैं और मिलते हैं, सारे दरिया पाकिस्तान की तरफ है। आज भी 750 किलोमीटर सरहद साथ मिलती है, भारत के साथ तो कोई राब्ता ही नहीं था। और अगर महाराजों का ही यह असूल है, तो फिर गुजरात में, अहमदाबाद में, दक्कन में, वहां जो मुसलमान हुक्मरान थे, निजाम और दीगर, उन्होंने अगर पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फैसला किया था, तो भारत ने वहां फौजें क्यों दाखिल की थी? इसलिए आप ये सारे झूठ पे मबनी और गलत बयानी पे मबनी मौकफ अगर लेके चले गए, आपके आईन के अंदर इसकी अलग हैसियत लिखी हुई है, आपकी अदालत फैसला दे चुकी है कि इसकी एक अलग हैसियत है। फिर उसके बाद रोज रेफरेंडम हो रहा है, वहां रोज लोग जो है वो भारत पे लानत भेजते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। आपकी पैलेट गन यानी इंतहाई वहशियाना इकदाम, वो भी नाकाम हो गया। आपने वहां कर्फ्यू लगाए रखा, वो नाकाम हो गया। आपकी 8 लाख बल्कि 9 लाख फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां नाकाम है। वहां तो हजारों लोग निकलते हैं, वो कोई सरहद पार से नहीं जाते। वो जो कश्मीर के चप्पे चप्पे पे तहरीके आजादी जारी है, वो तो वहां के लोग हैं। किस बुनियाद पे आप उसको ताकत के जरिए से अपने साथ क्योंकि एक एक्सट्रीम व्यू है इंडिया की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी, और जब तक इसमें नरमी नहीं आएगी तो दोनों कैसे टेबल पे बैठेंगे? टेबल पे नहीं बैठेंगे तो फिर ये सूरत इसी तरह रहेगी। इम्तियाज गुल साहब ये फरमाइएगा, हल क्या है जब इंडिया मान ही नहीं रहा? ये तो मेरा ख्याल है बॉल इंडिया के कोर्ट में है, क्योंकि एक हकीकत है कि 1998 तक कश्मीर दो तरफा मुज़ाकरात में नंबर 1 मसला रहा। 1998 से लेके आज तक जब कंपोजिट डायलॉग भी हुआ, उसमें भी कश्मीर को भारत ने नंबर 2 पे रखा, जो 7-8 नुकात पे जो इत्तेफाक होता था। और ये भी हकीकत है कि अक़वाम मुत्तहिदा को अप्रोच भी जवाहरलाल नेहरू ने किया था, यानी एक मुतनाज़ मसला था। और मैं फारूक अब्दुल्ला साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो वो भी बार बार ये कह रहे हैं कि आप 70 साल से कह रहे हैं कि भारत का ये बिल्कुल अटूट अंग है,
تو اگر اٹوٹ انگ ہے تو پھر پاکستان کے ساتھ آپ مذاکرات کس بات پہ کر رہے ہیں؟ اپنے اٹوٹ انگ کے بارے میں آپ کس طرح کس بنیاد پہ دوسرے ملک کے ساتھ یو پی کا کوئی ایشو نہیں ہے، خالصتان کا یا پنجاب کا کوئی ایشو نہیں ہے، گجرات کا کوئی ایشو نہیں، ایشو صرف کشمیر کا ہے جی بنیادی ہر ڈائلاگ میں تو اس میں میرا خیال ہے ابھی تمام تر جو بال ہے وہ میرا خیال ہے انڈیا کے کورٹ میں ہے. پاکستان میں تو ایک بالکل نئی سوچ نے جنم لیا ہے اور وہ یہی سوچ ہے کہ مذاکرات کے ذریعے ہمیں اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے، کیونکہ مذاکرات نہ ہونے کی وجہ سے اور کشمیر کے اوپر کشیدگی کی وجہ سے خاص طور پہ پاکستان بہت پیچھے رہ گیا ہے. چاہے یہاں پہ عسکری قیادت ہے یا سیاسی قیادت ہے، اس میں اس امر پہ بالکل اتفاق پایا جاتا ہے کہ کشمیر کا حل ہونا چاہیے، لیکن مذاکرات کے ذریعے. اور جب تک یہ حل نہیں ہوتا ہے تو شاید ہمیں پھر کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کو اندرونی طور پہ آپ مضبوط کریں، جو اقتصادی ترقی کی منزل حاصل کریں، اور پھر ہو سکتا ہے کہ دنیا کے باقی ممالک اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ وہ خود آگے بڑھ کے پاکستان اور بھارت کے درمیان تیسرا دیکھیں سر، پرائم منسٹر نے عمران خان صاحب نے جب انہوں نے حلف اٹھایا تھا تو ساتھ ہی انڈیا کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایک قدم آگے آئیں، ہم 2 قدم آگے آئیں گے. آج پریزیڈنٹ کی جو سپیچ ہے اس میں بھی یہ آفر کی گئی کہ انڈیا آئے بیٹھے، اس سے پہلے کی حکومتیں بھی. تو یہ انڈیا بیٹھتا کیوں نہیں ہے سر، یہ مسئلہ حل کیوں نہیں کرتا؟ دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو جنرل صاحب نے کہا کہ یہ مسئلہ آپ نے پیدا کیا، ہم نے تو نہیں کیا. وہ بڑے آسانی سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب وہاں پہ مہاراجہ تھے، جو مہاراجہ نے کہہ دیا بس وہ فائنل ورڈ ہے. اور جبکہ وہ ابھی جو نظام آفتکن سے نہیں وہی تو کہہ رہے ہیں نا، نظام آفتکن گجرات، تو وہاں پہ جب مہاراجہ نے جو بات کی تھی تو پھر اس کو کیوں نہیں مانا؟ پہلی بات تو یہ ہے، تو دوہرا معیار تو یہیں سے نظر آ گیا. دوسری بات، جب یہ معاملہ چھڑا تو پھر آپ بھاگ کے کیوں گئے تھے اقوام متحدہ کی طرف؟ نہ جاتے نا، آپ کہہ دیتے جناب ہمارے مہاراجہ نے کہہ دیا وہ فائنل ورڈ ہے. آپ کیوں گئے؟ آپ اس لیے گئے کہ آپ اس کو ایک بین الاقوامی ادارہ مانتے تھے، وہ بین الاقوامی ادارہ تھا اور آج بھی ہے، لہٰذا اس نے جو قرارداد پاس کی وہ ایک بین الاقوامی ہے. اب ہندوستان جو ہے 70 سال سے پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول یہ جھونک رہا ہے کہ یہ ہمارا باہمی معاملہ ہے اور اس کو مذاکرات کے ذریعے ہم حل کریں گے. مذاکرات کے نام پر وقت جو ہے وہ ضائع کیے چلا جا رہا ہے، کسی مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. 71 سال ہو گئے. لہٰذا یہ اس کو حل نہیں کرنا چاہتا. 2 ایٹمی طاقتیں ہیں، پوری دنیا اس سے گھبرا رہی ہے کہ نہایت خطرناک ریجن ہے. 2 ایٹمی طاقتوں میں اتنا بڑا آپس میں جو لڑائی کا مسئلہ ہے وہ نہایت خطرناک ہے. 2 ہمسایہ ایٹمی طاقتیں پوری دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ جہاں وہ اتنے بڑے مسئلے میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ پہ جانے کے لیے تیار ہوں. اس کا احساس جب تک، اب یہ جنرل صاحب بیٹھے ہیں، اب میں کیا کہوں، اگر آپ کو نہیں ہے، ڈپٹی آرمی چیف تھے، ڈپٹی آرمی چیف کے طور پر اگر آپ کو یہ احساس نہیں ہے تو آپ کو یہ احساس کون دلائے گا؟ اور یہ کیا ہونے جا رہا ہے اگر آپس میں 2 نیوکلیئر ایٹمی قوتیں، اور یہ جنگ ہے، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس کو خطرناک کہا جاتا ہے. اگر کسی وقت یہ جنگ کا معاملہ ہوا نہ ہندوستان بچے گا نہ پاکستان، اور جو ہمارے لوگوں کی حالت اس کو آگ لگ جائے گی. جنرل قادیان صاحب یہ فرمائیے گا، بڑا سمپل سوال، کہ ہم یہ کشمیر کا ایشو جو ہے اس کو ایک سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں، لیکن جو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، مطلب پیلٹ گنز کا استعمال، 10,181 لوگ مر چکے ہیں پچھلے 10 سال کے اندر، وہ بچوں کی آنکھیں ضائع ہوگی پیلٹ گنز کی وجہ سے. وہ سوشل میڈیا وہاں پہ اجازت نہیں ہے، باہر سے کوئی لوگ وہاں پہ آبزرور جو ہیں وہ جا کے نہیں دیکھ سکتے، جو کشمیری قیادت ہے وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتی. تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ یہ انسانی حقوق کی سیدھی وائلیشن نہیں ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال پر آؤں، میں 2 پہلے والی پرسیپشن ٹھیک کر دوں. نمبر 1، مہاراجہ کشمیر کا آنر تھا، اس کو پورا حق تھا. اس کے اگلے دن 27 اکتوبر کو یہ گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن نے ایکسپٹ کیا تھا، اور 6 فروری 1954 کو کشمیر کی اسمبلی نے اس کو مانا تھا. تو اس طرح مہاراجہ اکیلے نہیں تھے. دوسری بات، یونائٹڈ نیشن نظام آف دکن جو تھا وہ مالک نہیں تھا دکن کا سر؟ گجرات نہیں، گجرات نظام آف دکن کیا وہ گجرات کا دکن کا مالک نہیں تھا سر؟ اگر جوناگڑھ کی آپ بات کر رہے ہو، جوناگڑھ کی ٹیریٹری ایسی تھی وہ انڈیپینڈنٹ رہ ہی نہیں سکتا تھا، نہ وہ پاکستان کے ساتھ مل سکتا تھا. آپ کے ساتھ ملتے نہیں ان کے ساتھ، تو کیسے رہے گا وہ صرف سی کے ذریعے. وہ تو کشمیر گئے بھی آگے بھی کشمیر کی تو یہ پوری سرحد، پورا کشمیر ملتا ہے پاکستان کے ساتھ.
وہ پریکٹیکل نہیں تھا. کل آپ کہیں ہمارے یہ تو حیدرآباد پریکٹیکل ہے نا کشمیر وہ بھی جنرل صاحب. پاکستان کے ساتھ مل جائیں, وہ بات نہیں ہے, غلط بات ہے. دوسری بات, آپ نے کہا کہ نہرو صاحب یونائٹڈ نیشن میں گئے تھے. ہم گئے تھے جنوری 48 میں, لیکن اس وقت مدعا یونائٹڈ نیشن کے پاس کشمیر کے اسٹیٹس کا نہیں ہے, وہ لڑائی کو روکنے کا تھا, سیز فائر کا مدعا تھا. یا آپ اس کو اتہاس کو آپ ٹویسٹ کرنا چاہیں تو الگ بات ہے. اب رہی کشمیر تو کی پھر بات, جنرل صاحب آج تک انڈیا ہر میٹنگ میں کیوں بیٹھتا رہا ہے کشمیر کے اوپر, کیوں بات کرتا رہا ہے کشمیر؟ آپ نہ کرتے ہیں یہ نہیں کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور یہ قرارداد کے مطابق حل ہوگا. آپ نے وہاں رائے شماری کرائی, آپ نے وہاں پہ جس طرح کا انہوں نے بیان کیا تھا کہ رائے شماری کے ذریعے ان کو حق خود ارادی ہے, آپ نے آج تک حق خود ارادی ان کو دیا؟ جنرل صاحب کوئی بات تو انصاف کی کریں. اگر آپ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن پڑھیں اگست 47 کی, تو رائے شماری کی یا پلیبسٹ کی بات کرتے ہیں, ریفرینڈم کی, اس میں شرطیں لگائی تھی. نمبر 1 کہ پہلے پاکستان کی نان کشمیری لوگ کشمیر کے باہر جائیں, پاکستان کے جتنے بھی سولجرز ہیں آرمی کشمیر کے باہر جائے, اور بھارت وہ کشمیر میں فوجیں رکھ سکتا ہے. وہاں پہ آرمی نہیں تھی, آرمی نہیں ہے, وہ مانے نہیں. اگر آپ نے نالاک فوج بنائی ہوئی ہے, بٹھائی ہوئی ہے وہاں پہ. پاکستان کی فوج کہاں ہے وہاں پر؟ یہ ہمارا آزاد کشمیر, یہاں پہ تو فوج ہے ہی نہیں ہماری. آپ کے ایک نقطہ ہے جو اقوام متحدہ کی قرارداد کا بول بول کے گھسا پٹا لفظ. جنرل صاحب یہ زیب نہیں دیتا آپ کو اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ نہ کریں. حقیقت جو ہے وہ 9 لاکھ آپ کی فوج ہے, اور جو کچھ کشمیریوں کے ساتھ کر رہی ہے آج پورا یورپ اس پہ چیخ رہا ہے. آپ کے اندر جو لوگ ہیں وہ اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہندوستان جو ہے اس پہ نظر ثانی کرے. آپ وہ واحد جنرل ہیں جو جنرل ہوتے ہوئے بھی اس بات کو نہیں سمجھتے. آپ جنگ و جدل کی باتیں کرتے ہیں, آپ کو نہیں معلوم کہ ایٹمی قوتوں میں جب جنگ ہوگی تو کیا ہوگا؟ 2 لائن پڑھ کے جی بولے. ایکسیشن کو ایکسیپٹ کیا تھا تو کیا بولا تھا؟ He says it is my government wish that as soon as word order have been restored. یہ پریسر رکیے گا. Oil is cleared of raiders. وہ raiders تو آج تک وہیں بیٹھے ہوئے, 37% پہ تو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو. مدعا تو وہ ہے, پی او کے کا مدعا ہے, کشمیر کا نہیں ہے مدعا. اچھا اس کا ایک آسان حل ہے نا, آپ یو این کو فیصلہ کرنے دیں. پھر کشمیر کا مدعا نہیں ہے, یو این کو فیصلہ کرنے دیتے ہیں, نہ خود کرتے ہیں, نہ کشمیریوں کو کرنے دیتے ہیں, نہ آپ یورپین یونین کو کرنے دیتے ہیں. تو فیصلہ کون کرے گا؟ فوجیں کریں گے. پھر نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کشمیر کا مدعا نہیں ہے, حل تو کشمیر کا انہوں نے بتایا کہ یہاں رائے شماری کرائیں. آپ کہہ رہے ہیں کشمیر کا مدعا نہیں ہے, تو کس چیز کا مدعا تھا؟ یہ جو حل انہوں نے بتایا, یہ کشمیر کو متنازع علاقہ کہا یا نہیں؟ انہوں نے کہا یا نہیں یہ رائے شماری کرائیں؟ آپ نے کرائی. آپ کہہ رہے ہیں یہ کشمیر کا مدعا ہی نہیں تھا. پہلے ریڈر باہر نکلے, پہلے لارڈ آرڈر. یہ پہلے کی بات, پاکستان کی آرمی وہاں نہیں ہے, 9 لاکھ فوج آپ کی ہے. جنرل صاحب آپ کے منہ سے یہ بات نہیں جچتی, آپ کا تعلق آرمی سے ہے. 9 لاکھ کی فوج جو مسلط کر دی آپ نے ان کشمیریوں پہ, اس کے بارے میں جواب دیں. ہاں جی بتائیے جنرل صاحب. سر یہ 9 لاکھ فوج کیوں ہے وہاں پہ؟ میں ہندوستانی کے ذریعے بول رہا ہوں آپ کو, یہ مدعا آپ نے بنا رکھا ہے. 3 بار آپ حملے کر چکے ہیں. جب آپ لڑائی میں نہیں جیت پائے تو آپ نے دہشت گردی شروع کرائی ہے. بھارت کے یہ فرمائے کہ 9 لاکھ فوج ہے, آپ یہ کہتے ہیں کشمیر ہمارا ہے, وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتا ہے, تو وہاں پہ نعرے کیوں لگ رہے ہیں؟ لوگ آزادی کے نعرے کیوں لگا رہے ہیں؟ پاکستان کے جھنڈے کیوں لہراتے ہیں وہاں پہ؟ پرسوں ٹوٹل لاک آؤٹ کیوں ہوا تھا؟ ایسے نعرے بہار میں بھی لگتے ہیں, ایسے یو پی میں بھی لگتے ہیں. وہ ہمارا اندرونی معاملہ, آپ کو نہیں لگتے. کہاں لگتے ہیں بھائی؟ تو پھر انڈین فلیگ وہاں اٹھوائیں نا ان کے ہاتھوں. اور فلیگ تو انہوں نے پاکستانی اٹھائے ہوئے ہیں, ہمارے لوگ وہ فلیگ بھی ان کو پکڑا دیں. آپ کو چھوڑے, وہ جو فلیگز ہیں کہیں وہ بھی یہ دیکھیں کہ انڈیا جہاں پہ, سر یہ دیکھیں آپ انڈین میڈیا کو دیکھیں سر, وہ خود ان کی فوٹیج انڈین میڈیا کی, کشمیر کے اندر جو بھی شخص شہید ہوتا ہے یا فوت ہوتا ہے یا ہلاک ہوتا ہے, اس کا تابوت, اس کی لاش کو پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کے دفن کیا جاتا ہے 71 سال بعد بھی. لیکن اس کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے, انڈیا کا ہے. آدھی جو کشمیریوں کی موت ہوتے ہیں وہ طیبہ اور جیسے محمد کے لوگ جو پاکستان سے آتے ہیں ان کی وجہ سے ہوتی ہیں, یہ بھی آپ کو پتا ہوگا.
اور یہ لاکھوں لوگ نکلے تھے برہان وانی کی شہادت کے بعد، 8 لاکھ لوگوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی. یہ 8 لاکھ لوگ جو ہیں یہ جماعتوں سے نہیں آتے، یہ جماعتوں کے دہشت گرد نہیں ہیں، یہ آپ کی باتوں سے آپ ثابت نہیں کر سکتے. پوری دنیا اس کو نہیں مانتی. جنرل صاحب حقیقت کی بات کریں. ویسے یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے لوگ گئے ہوئے ہیں جو وہاں پہ جھنڈے لہرا رہے ہیں. پرائز صاحب جنرل صاحب آپ بات سن لیں. دیکھیں جنرل صاحب آپ بات سن لیں. وہاں پہ ہر روز لاکھوں لوگ نکلتے ہیں اور ہر شہر میں نکلتے ہیں. وہ پاکستان سے نہیں جاتے. اور وہاں جو لوگ ہیں ان میں عورتیں ہیں، ان میں بچے ہیں، ان میں اسکول کی طالبات ہیں، وہ یہاں سے نہیں جا رہی. اور اس حقیقت کو آپ کو ماننا پڑے گا. ابھی جب نریندر مودی صاحب وہاں گئے ہیں وہاں بے مثال ہڑتال ہوئی ہے، ریل ٹرین بھی بند رہی ہے، وہاں پہ ٹرانسپورٹ بند، شٹر ڈاؤن ہوا ہے. کشمیری نہیں نکلا ان کے استقبال کے لیے، وہ کیمروں کو ہاتھ ہلا رہے تھے، پہاڑوں کو ہاتھ ہلا رہے تھے. اگر وہ آپ کا ہے تو آپ کے لوگوں کو استقبال کرنا چاہیے تھا ان کا. اور کتنا کیا دیکھنا ہے دنیا. اور میڈیا کیوں نہیں جانے دے رہے؟ اگر یہ وہاں لوگ ان کے ساتھ ہیں، وہاں انسانی حقوق کی تنظیمیں کیوں نہیں جا سکتی؟ وہاں کو اوپن انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں نا بالکل اتنے مظالم بدترین اس کے ساتھ یہ رکھ لیں گے مقبوضہ کشمیر کو اپنے ساتھ. وہاں تو لوگ اس بات کو پہ اپنی سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں اور قطن طاقت کے ذریعے سے کسی علاقے کو کوئی بھی طاقت، کوئی نو آبادیاتی طاقت اپنے ساتھ نہیں رکھ سکی. وقفہ لینا، لیکن ایک ایشو یہ ہے کہ جب تک ہم الزامات سے باہر نہیں آئیں گے، ایک پریکٹیکل حل کی طرف نہیں آئیں گے، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اور اس سے پاکستان کو بھی نقصان ہوگا اور انڈیا کو بھی نقصان ہوگا. بہرحال ایک پریکٹیکل سولوشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک چھوٹی سی اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. امتیاز گل صاحب یہ فرمائیے سر، کوئی پریکٹیکل حل ہونا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے 71 سال سے لڑائی چل رہی ہے، نہ انڈیا پروگریس کر پا رہا ہے نہ پاکستان پروگریس کر پا رہا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ مر گئے. یا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اسی طرح لوگ مرتے رہیں، شہید ہوتے رہیں، دونوں نیوکلیر پاورز جو ہیں وہ آئی ٹو آئی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کے ایک نئی جنگ کا انتظار کریں. آخر حل کیا ہے اس کا؟ کوئی حل تو ظاہر ہے جی مذاکرات ہیں، لیکن مذاکرات اسی صورت میں ہوتے ہیں جب دونوں فریق اس پہ آمادہ ہوں. گزشتہ 4 سال سے خاص طور پہ بھارت میں نئی دلی میں جو صورتحال ہے اس میں ایک انتہا پسند دائیں بازو کے آر ایس ایس اور شیو سینا اور بی جے پی سمیت سب ایک جو اتحاد ہے انہوں نے انتہائی ایک سخت گیر پالیسی اختیار کر رکھی ہے اور اس پالیسی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو سبق سکھایا جائے. اس کے لیے انہوں نے بلوچستان اور افغانستان کے ذریعے ایک غیر اعلانیہ جنگ بھی ایک لحاظ سے شروع کر رکھی ہے. تو جب تک نئی دلی میں میرا خیال ہے آمادگی کا اظہار نہیں ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ اس امر پہ اس مسئلے پہ بات چیت کرنی ہے، اس وقت تک اور مسئلہ بھی حل کرنا ہے. بلا شبہ دیکھیں جب تک بیٹھیں گے نہیں تو مسئلہ کیسے حل ہوگا. مجھے تو بڑا اعتماد ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت عسکری اور جو ہماری سیاسی قیادت ہے خاصی حد تک وہ اس نقطے پہ آمادہ ہو چکے ہیں کہ ہمیں جلد از جلد اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے کشمیر کا، تاکہ وہاں کے عوام کے دکھوں کا مداوع ہو، ان کو کچھ ریلیف ملے اور اس کے ساتھ ساتھ اس خطے میں اقتصادی تعاون کی راہ ہموار ہو، تاکہ نہ صرف بھارت پاکستان بلکہ دوسرے جو ملکوں کے غریب لوگ ہیں ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں، غربت کا خاتمہ ہو. تو یہاں پہ تو میرا خیال ہے بڑی ایک واضح سوچ پیدا ہو چکی ہے. اب زیادہ تر دار و مدار بھارت پہ ہوگا. اس کے لیے ہمیں ابھی بھی میرا خیال ہے جون تک، کم از کم جون تک انتظار کرنا پڑے گا جب تک نئی حکومت نہیں آتی، واضح نہیں ہوتا کون وہاں پہ آ رہا ہے. اور اگر میرا خیال ہے مودی صاحب دوبارہ برسر اقتدار آ گئے، ہو سکتا ہے پھر کچھ امید پیدا ہو کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بحال ہوں، بات چیت بحال ہو، باضابطہ بات چیت، اور جو 6-7 ہمارے بڑے ایشوز ہیں ان کے اوپر، اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کشمیر پہ بھی پیش رفت ہو جائے. ٹھیک ہو. راج قادیان صاحب دیکھیے یہاں پہ ایک فریش گورنمنٹ آئی ہے، فریش مینڈیٹ آیا ہے اور یہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکے. وہاں پہ الیکشن ہوں گے، مئی میں الیکشن ہو جائیں گے، جون میں گورنمنٹ بن جائے گی وہاں پہ بھی، تو وہاں پہ بھی فریش مینڈیٹ آ جائے گا. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کا فریش مینڈیٹ، انڈیا کا فریش مینڈیٹ، یہ دونوں بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کر لیں؟ دیکھیے
हिंदुस्तान का नजरिया मैं आपको बता दूं, हमारा बड़ा मुल्क है, मसले भी बड़े हैं, हमारे ऐसे मसले नॉर्थ ईस्ट में भी हुए थे, नागालैंड, मिजोरम, हमारे अंदर काबिलियत है उन पर काबू पाने की। अगर कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने में देर लग रही है, वो आपकी वजह से लग रही है। पहले आप दखल ना दे, मेरी बात सुन लेना। तो आपका ख्याल है हम बैठ जाएं, चले जाएं कहीं और, हम फिर ड्रा कर जाएं, क्या करें फिर अब? फिर आप बीच में दखल देंगे तो फिर मेरे से क्यों पूछते हो? मैं ये कह रहा हूं कि हमारा अंदरूनी मामला है। आपने बुरहान वानी को शहादत दी थी, आपको ये भी पता होगा, क्योंकि आप बुरहान वानी के बारे में सब कुछ जानते हैं, ये भी पता होगा कि उसके पास राइफल और एम्यूनिशन पाकिस्तान में बने हुए थे। अगर आप बुरहान वानी की बात कर सकते तो मैं भी आपको याद दिला दूं कि बलूच लीडर नवाब अकबर बुख्ती, आप तो हमारे पैलेट गन की बात करते हो, जब आपके वो काबू में आया, आपने उसको हेलीकॉप्टर से मिसाइल मारा था, 58 लोगों की मौत हुई थी उस फायरिंग में, वो भी बात करो फिर आप। लेकिन हम नहीं करते वो बात, तो आपका अंदरूनी मामला है, आप हमारे अंदरूनी मामले में ये लेवल है गुफ्तगू का। अफजल साहब, ना तो हम आपके एरिया में जाना चाहते हैं और ना ही आप मेहरबानी करें हमारे एरिया में आए। आप ना बताएं कि बलूचिस्तान का हमारा मसला क्या है, हम भी आपको नागालैंड और दक्कन की बातें नहीं करते। कुलभूषण यादव हमारे पास है, कुलभूषण यादव हमारे पास है, हम उनकी बातें नहीं करना चाहते। हम एक ही नुक्ते की बात कर रहे हैं और उस पे एक बैनुल अक़वामी जो अदारा है उसने करारदाद दी हुई है, उसको माने, उसके बगैर ये बात आगे नहीं चल सकती। इस पे फैसला आपका नहीं, मेरा भी नहीं, और वो फैसला आप उसके लिए गए थे। वो आपने कहा था कि ये सीज फायर करवाएं और सीज फायर लाइन थी, बाद में इसको एलओसी बनाया गया। ये इलाका मुतनाज़िया उन्होंने कहा था, ये आपने, ये मैंने नहीं कहा था। जब आप इस नुक्ते पर नहीं आते तो फिर आप मुझे कभी बलोचिस्तान, कभी कराची, कभी सरहद, और हम आपको आपके किस्से गनवाने शुरू कर दें। आपने तो ब्लैकआउट किया हुआ हर जगह पे, आपकी जितनी रियासतें हैं जहां पे आप लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं वहां तो ब्लैकआउट है, वहां तो बंदा नहीं जा सकता, ना को कश्मीर में बंदा नहीं जा सकता, वहां पे नहीं है, ये हकायक हैं, फोन वहां पे टैप हो रहे हैं। इनको अगर नहीं मानते तो फिर तो आप दिन की रोशनी में कहेंगे कि दिन नहीं है, ये रात है। जी, जैसा ये फरमाए, जंग करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ इस मसले पे? देखिए, पाकिस्तान के ऊपर दारोमदार है। अगर आप जंग करना चाहते हो, पहले भी 3 बार कर चुके हो, फिर भी कर सकते हो। कश्मीर आपको नहीं मिलने वाला, चाहे आप जंग करें। नहीं, पाकिस्तान तो हर बार कहता है कि हम डायलॉग के जरिए हल करना चाहते हैं मसले को। क्या मांगेंगे आप? बोलेंगे कश्मीर हम दे देंगे आपको, जावेद साहब, कौन सा मुल्क अपने एक रियासत को किसी दूसरे मुल्क को दे देगा? ये तो समझ बोल के बात ये है। मसला नहीं हल हो सकता है। अक़वाम मुद्दा कह रहा है। प्राइज साहब बताएं जी, अब बताएं। वहां पे राय शुमारी कराएं, हम ये कह रहे हैं, बस आपसे हम कुछ नहीं मांग रहे। अभी आप इनका माइंड सेट देख रहे हैं, ये माइंड सेट है इंडिया में, और वो ये बता रहे हैं कि हम ताकत के जरिए से हमने फला मसला भी हल कर लिया था, ये भी हम ताकत के जरिए से हल कर लेते अगर पाकिस्तान उनकी अखलाकी मदद ना करता। ये है वो माइंड सेट है। यानी इंडिया के हाँ इन्हें जो ये जोम है कि ये बड़ी ताकत है, तो 608 अजला में से 250 अजला के अंदर आज भारत में अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं और वहां पे हालात इंतहाई खराब हैं। कोई ताकत कोई इलाका इनके साथ नहीं रहना चाहता, कोई हमसाया इनसे खुश नहीं है। और उसके बाद ये कि ये जो इनका ख्याल है कि यहां ताकत के जरिए से कश्मीर को ये दबा लेंगे या अपने साथ रख लेंगे, तो ये अपना जुल्म आजमा लें, ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है। अब ये वाक़ा के उस पार जो आसमान है उस पर लिखा गया है कि इंडिया इंशाअल्लाह टुकड़े टुकड़े होगा, अपने ही करतूतों की वजह से होगा, किसी बाहर की मुदाखलत से नहीं होगा। और यह भी लिखा हुआ है कि लाजमी तौर पर कश्मीर को आजादी मिलेगी और इंशाअल्लाह ताला जरूर मिलेगी। अच्छा जनरल राज कादियान साहब, देखिए आपने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की अफगानिस्तान के अंदर, पिछले 15 साल से आप हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन आज काबुल में भी कश्मीर के नारे लग गए, वहां पे मुजाहरा हुआ है, जुलूस निकला है। तो इसका मतलब है कि दुनिया पूरी चाहती है कि कश्मीर का मसला हल हो, लेकिन आप नहीं करना चाहते इसको। नहीं, अगर आप हमारे 36 रियासतें हैं हिंदुस्तान में,
آپ چاہتے ہو ایک ریاست کے بارے میں ہم آپ سے باہر کے ملک سے بات کریں, کس بارے میں بات کریں گے؟ آپ کیا مذاکرہ؟ آپ بولیں گے کشمیر آپ کو دے دیں. کون سا ملک مانے گا کہ اپنا ایک ٹکڑا کسی پڑوسی کو دے دے گا ایسے؟ آپ جب جنگ سے 3 بار ہار چکے کشمیر ہو, تو ہے ہی ہمارا. پیچھے پڑے ہوئے یہ آپ کہتے ہو ہم نہیں کہہ رہے کہ کشمیر ہمیں دے دیں, آپ اصل نقطے کی طرف آئیں. آپ ڈپٹی چیف رہ چکے ہیں, کم از کم آپ کا لیول نہیں ہے کہ جہاں آپ یہ بیٹھ کے یہ بات کریں کہ پاکستان کشمیر مانگ رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں وہاں رائے شماری کراؤ. کشمیری مانگ رہے ہیں, وہ کشمیریوں کا معاملہ ہے, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم. ہم تو کہہ رہے ہیں وہ کرو جو اقوام متحدہ نے کہا تھا. آپ ریفرینڈم کروا لیں نا جی وہاں پہ. وہ رائے شماری ہوتی 1948 میں, اگر پورے نان کشمیری پاکستانی باہر نکل جاتے اور پورے آپ کے ریڈر اور فوجی باہر نکل جاتے تو ضرور ہوتی رائے شماری. وہ آپ نے کرائی نہیں, جب کرتے ہی نہیں مانی. آج نہیں ہو سکتی رائے شماری, وجہ بتائیں آج کیوں نہیں ہو سکتی رائے شماری؟ آپ نے پوری ڈیموگرافی چینج کر دی. ابھی رہے 70 سال کے بعد وہ حالات آپ نے ڈیموگرافی چینج کی کہ ہم نے کی؟ وہاں پہ ہندوؤں کو کون لا کے بات کر رہا ہے؟ آپ وہ والا ماڈل فالو کرنا چاہتے ہیں جو فلسطین میں ہوا, اس لیے کہ یہودیوں نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ یہ کام کرو, اسرائیل نے کہہ دیا آپ سے, آپ وہ ڈیموگرافی ہم چینج کر رہے ہیں. بتائیے کیا شواہد ہیں کہ پاکستانی وہاں جا کے سیٹل ہو رہے ہیں؟ بتائیے نا. آپ اس بات کو یہاں پہ کشمیر ہے نا جنرل صاحب, اس میں ایک بھی پاکستانی سیٹل نہیں ہوا 71 سال میں, یہ ایک حقیقت ہے, آپ پتہ کروا لیجئے گا. لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ تو آپ پورے ہندوستان سے لوگوں کو اکٹھا کر کے مقبوضہ کشمیر کے اندر آپ آباد کر رہے ہیں. تو آپ یہ کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں, لیکن حل کیا ہے؟ میرا مسئلہ پھر وہی ہے کہ اس کو بالآخر آپ دونوں ملکوں کو مل کے حل کرنا پڑے گا. حل ایک پیسفل سولوشن کیا ہو سکتا ہے, اس پہ بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. جنرل قادیان صاحب, یہ ایک نقطہ ہے, ایک سوال ہے چھوٹا سا, کہ فرض کر لیتے ہیں, میں دوبارہ کہتا ہوں فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کا موقف درست ہے, فرض کر لیتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر آپ کا ہے, لیکن سوال یہ پھر 71 سال سے آپ لڑ کیوں رہے ہیں اپنے ہی ملک کے اندر؟ آپ نے پچھلے 10 سال میں 11,000 لوگ وہاں پہ مار دیے, 9 لاکھ وہاں پہ فوج ہے. اگر وہ آپ کا اپنا علاقہ ہے تو وہاں پہ کرفیو کیوں ہے, وہاں پہ فوج کیوں ہے, وہاں پہ لوگ مر کیوں رہے ہیں؟ اپنے علاقے میں تو لوگوں کو نہیں مارا جاتا. کل ٹوٹل پرسوں شٹ ڈاؤن, لاک ڈاؤن کیوں تھا؟ اور لاک ڈاؤن تھا کل پرسوں. جب تک آپ اپنے اندرونی معاملوں کو بھول کر ہمارے اندرونی معاملوں میں دخل کرتے رہیں گے یا اس کی طرف توجہ رکھیں گے, یہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ آپ کی اسٹیٹ اتنی کمزور ہے کہ پاکستان کسی وقت بھی کہیں بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. کبھی نہیں بولا ہے مذاکرات کے لیے, ہندوستان نے نہ کبھی نہیں بولا ہے. ہمارے تو واجپئی صاحب لاہور آئے تھے, وہ میرے خیال آپ سب کچھ ہی بھول گئے جنرل صاحب. سشما سوراج نے انکار کیا تھا عمران خان صاحب سے مذاکرات کرنے کے لیے, اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے سر, کرتارپور بارڈر پہ بھی آپ لوگ آئے تھے. میری بات سن لو پہلے. اگر مودی صاحب نواز شریف کو ان اناؤنس وزٹ پہ آئے تھے, وہ مذاکرات کے لیے آئے تھے, وہ بھی لڑائی کرنے نہیں آئے تھے. لیکن جو ایک ہفتے میں پٹھانکوٹ اٹیک ہو گیا, کبھی کالو چک ہو جاتا ہے, کبھی اڑی ہو جاتا ہے, تو آپ کے اندرونی کچھ ایسے لوگ ہیں جو رشتوں میں سدھار نہیں چاہتے. وہ آپ کو زیادہ پتہ ہونا چاہیے, میں نہیں بولوں گا. آپ اپنی فکر کریں. جب تک آپ ہماری شیو سینا اور RSS کو چھوڑ کے آپ ملی مسلم لیگ کی طرف دھیان دیں, جب تک آپ اپنے اندرونی معاملوں کی طرف اپنا دھیان نہیں رکھیں گے, ہمارے معاملوں کو بھول جائیں. کشمیر ہمارا ہے, ہم کیسے لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں, یہ ہمدردی کی ان کو ضرورت نہیں, ان کی زیادہ موتیں آپ کے لوگوں کی وجہ سے. جی پرائی صاحب, اگر یہ پرانا آرگومنٹ ہے, پرانے الزامات. میرا خیال ہے انڈیا نہیں چاہتا کہ مسئلہ حل ہو. یہ کشمیر خود آپ نے اپنا بنا لیا ہے نا. نہ تو دنیا میں کوئی کہتا ہے کہ کشمیر آپ کا ہے, نہ اقوام متحدہ نے کہا کہ کشمیر آپ کا ہے. یہ آپ نے خود بنا لیا, اور آپ کہتے ہیں ہم ایک سیکولر سٹیٹ ہیں. یہ تضاد جو ہے, جنرل صاحب پہلے اس کو ختم کر لیں. آپ کون سے سیکولر سٹیٹ ہیں؟ آپ دنیا کی کمیٹی میں جو رہنا چاہتے ہیں, اقوام متحدہ کی بات نہیں مانتے. آپ ان ملکوں کے ساتھ جو کہ پوری دنیا میں بین الاقوامی ماحول جس کو سمجھا جاتا ہے, آپ اس کی بات ماننے کو تیار نہیں. یعنی جو انڈیا کہہ دے وہ ٹھیک ہے. جی پرائی صاحب, یہ اگر کوئی اندرونی معاملہ, یہ ان کے کہنے سے اندرونی معاملہ ہو, تو جتنے بڑے پیمانے پہ وہاں تحریک چل رہی ہے, وہ کوئی اندرونی معاملات کے اندر اس طرح سے تحریکیں نہیں چلتی. یہ آزادی کی تحریک ہے,
اور وہ کشمیر تیرا باپ بھی دے گا آزادی اس کے نعرے لگتے ہیں، ہم لے کے رہیں گے آزادی اس کے نعرے لگتے ہیں، وہاں کی نوجوان نسل لگا رہی ہے، وہ وہاں پہ جو شہید ہونے والے ہیں ان میں یونیورسٹیوں کے طالب علم ہیں، پی ایچ ڈی طالب علم ہیں۔ اب اس حقیقت سے آنکھیں بند کر کے جنرل قادیان صاحب اور ان کے مائنڈ سیٹ کے لوگ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح آنکھیں بند کر کے وہ کسی علاقے کو دبا لیں گے، اپنے ساتھ ملا لیں گے، تو یہ اپنے ذہن سے بات نکال دیں۔ اگر پاکستان صحیح طور پر ہم نہیں کرنا چاہتے، مزید کتنا انتظار کرنا پڑے گا اس مسئلے کے حل کے لیے؟ امجاد گل صاحب رکیے گا، کئی پاکستان بن گئے کہ بھارت میں جنرل قادیان جیسے افراد کی سوچ اگر غالب رہے گی حکومت میں، اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ کشمیر کے عوام کو کوئی ریلیف مل سکے گا، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب ہم دعا یہ کر رہے ہیں کہ کم از کم جو اگلی جنریشن آ رہی ہے جرنیلوں کی، وہ شاید ان کا جو نیریٹو ہے وہ ان سے مختلف ہوگا، کیونکہ یہ بالکل پھنسے ہوئے ہیں 1948 کے نیریٹو میں۔ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ایک بہتر کشمیر، بہتر پاکستان، بہتر ہندوستان دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ صرف اسی صورت میں ہوگا جب تمام دونوں ملک، دونوں دیش اپنے اپنے جو غلطیاں ہیں وہ مان کے آگے چلیں اور ان لوگوں کو کچھ ریلیف فراہم کریں جن کو پیلٹ گن سے ان کو اندھا کر دیا گیا ہے، دوسری گنز استعمال کر کے ان کو شہید کر دیا کتنے ہزار لوگوں کو۔ اور سب سے بڑی بات یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ پانی سورج کو نہ ماننے کے برابر ہے، جس طرح جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے۔ مودی صاحب جب ٹوٹل لاک ڈاؤن ہوا تھا وہ کیوں ہوا؟ خواجہ صاحب آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ آپ کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو اور کسی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ میں ہوں جاوید چودھری، اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل دیکھیے اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے۔